بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا کے کسی خطے میں بھی چلے جائیں، کسی کمپنی میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی ادارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ جب بھی کوئی امپلائی رکھے جاتے ہیں ان کا ایک میرٹ ہوتا ہے، ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، ان کی ایک قابلیت ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس بندے کو رکھا جاتا ہے۔ اب جتنا بڑا ادارہ ہوگا، جتنی بڑی کمپنی ہوگی، جتنا بڑا سسٹم ہوگا، آرگنائزیشن ہوگی، اتنا ہی وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، میرٹ اور قابلیت اور یہ ساری چیزیں فرسٹ پریفرنس پہ رکھی جائیں گی جس جگہ بھی چلے جائیں۔ لیکن ایک شعبہ ایسا ہے پاکستان میں جہاں نہ کوئی میرٹ ہے، نہ کوئی قابلیت دیکھی جاتی ہے، نہ کوئی کردار دیکھا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سا ایسا شعبہ ہے، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہر کمپنی آرگنائزیشن نے اپنا ایک ایس او پی، قابلیت، میرٹ کا ایک کرائٹیریا مینشن کیا ہوتا ہے، اسی طرح اس ریاست پاکستان کو جب وجود میں لایا گیا، جنہوں نے اس ملک کے لیے لاکھوں کی قربانیاں دی اور اس خطے کو حاصل کیا، اس کے بعد اس ملک کو چلانے کے لیے ایک آئین بنایا۔ آئین یعنی کہ اس کے مطابق جیسے کمپنی چل رہی ہوتی ہے، اس کے سسٹم 2025 تک پلان بنایا جاتا ہے، 2030 تک پلان بنایا جاتا ہے اور اس کے مطابق ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور ان کرائٹیریا کے مطابق کمپنی چل رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کا بھی ایک آئین قانون بنایا گیا جس کے مطابق ان لوگوں نے جنہوں نے یہ ملک ہمیں لے کے دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو اس کے مطابق چلانا ہے اور عوام اس کی ذمہ دار ہے، وہ جن لوگوں کو لائے گی۔ اب ذرا ہر شخص اپنی گربان میں جھانک کے دیکھے، جو میں کرائٹیریا آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو ایس او پیز یا میرٹ بتانے جا رہا ہوں، کیا آپ نے ایسے شخص کی چوائس کی تھی یا آپ نے اپنے اس ووٹ کے ساتھ خیانت کی اور ایک بددیانت شخص کو لا کے اقتدار پہ بٹھایا؟ اب ذرا آپ اپنے ایم این اے اور اپنے ایم پی اے جو آپ کے علاقے کے حساب سے ہیں، جن کو آپ نے ووٹ دیا، ذرا سامنے رکھیے گا، اور جو آئین پاکستان یعنی کہ جو اس ملک کا ایس او پی، کرائٹیریا، میرٹ، قابلیت کی بنیاد تھی، وہ کیا کہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آئین کا آرٹیکل 62 اور 63۔ آئین کا آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا رکن رہنے کا اہل نہیں جو پاکستان کا شہری نہ ہو۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ رکن پارلیمنٹ اچھے کردار کا مالک ہو، اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم رکھتا ہو، اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند ہو، اس نے کبھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، رکن پارلیمنٹ سمجھدار، پارسا، ایماندار، صادق اور امین ہو، عیاش، فضول خرچ اور آوارہ گرد نہ ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث یا جھوٹی گواہی پر سزا یافتہ نہ ہو۔ ذرا اب آپ نے اپنے علاقے میں جن لوگوں کو آپ نے ووٹ دے کے اس ملک پہ مسلط کیا اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بددیانتی، خیانت کی، جن لوگوں نے یہ ملک یا یہ قربانیاں دے کے یہ خطہ حاصل کیا، کیونکہ انہوں نے آپ کو ایک کرائٹیریا دیا، اتنا بڑا ملک اور اتنی بڑی ریاست کو چلانا تھا، تو اس کے لیے کچھ انہوں نے ٹرمز، کنڈیشنز، کچھ کرائٹیریا دیا آپ کو۔ کیا آپ نے اس بنیاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس آرٹیکل کو 62 کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے شخص کو ووٹ دیا، یا آپ جانتے ہوئے کہ یہ بد کردار ہے، یہ بدمعاش ہے، یہ غنڈہ گرد ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ ہر طرح کی غلط کاموں میں انوالو ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو ووٹ دیا، تو اٹ مینز کہ آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کیا، آپ نے اس ریاست کے ساتھ دھوکہ کیا، اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آج آپ بات کریں کہ ملک کے ساتھ یہ ہے اور ملک یہاں پہنچ چکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آئین کے آرٹیکل 63 کی طرف، شق 63 کی طرف۔ اس میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فاطر العقل یعنی وہ کوئی پاگل ہے، کوئی دیوانہ ہے، یا اس طرح کا مجذوب ہے، یا کسی مجاز عدالت سے اسے ایسا قرار دیا ہو، تو وہ پارلیمنٹ کا رکن نہیں رہ سکتا۔ نظریہ پاکستان اور ملکی سالمیت کے خلاف رائے رکھنے والا شخص بھی رکن پارلیمنٹ رہنے کا اہل نہیں ہے۔ مسلح افواج اور عدلیہ کی تضحیک کرنے والا شخص بھی آرٹیکل 62
आर्टिकल 63 के दायरे में आएगा। नाअहली के ज़ुमरे में आने वाले रुकने के खिलाफ स्पीकर या चेयरमैन सेनेट मामला इलेक्शन कमीशन को रेफ़र करेगा, जो 90 दिन में फ़ैसला करेगा। अब ये दोनों आर्टिकल यानी 62 और 63 मैंने आपके सामने रखे। ये वो SOPs हैं जो इस मुल्क को, रियासत को मर्ज़ वजूद जिन लोगों ने लाया, जो लोग इसके ऑनर थे, असल हकीकी ऑनर जो थे, इस मुल्क के साथ, इस लोगों के साथ खैर ख्वाह थे, उन्होंने ये टर्म्स, कंडीशंस, ये क्राइटेरिया इस मुल्क, रियासत को आइन की सूरत में दिया और आवाम को बताया कि इसके मुताबिक तुमने ऐसे लोगों को लाना है इक़्तिदार पे, ऐसे लोगों को MNA MPA बनाना है। तो अब ज़रा हम अपने अंदर झांक के देखें कि क्या हम ज़ाती मफादात को सामने रखते हैं, या ये जो क्राइटेरिया मैंने आपके सामने आपको बताया 62-63 की शिक की सूरत में, क्या हम इन चीज़ों को सामने रखते हैं। अगर तो हम इन चीज़ों को सामने रखते हुए अपने ज़मीर का सौदा नहीं करते और इसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं, तो हम इस मुल्क के साथ भी खैर ख्वाह हैं और हम इस मुल्क के लिए अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने वोट का सौदा करते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए कि मेरे बेटे की जॉब लगवा देंगे, मेरा वो काम कर देंगे, थाने में मेरी मदद कर देंगे, तो आप समझ लें कि आपने अपने ज़मीर का भी सौदा किया और आप आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उनके साथ भी ख़यानत कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो आज के बाद जिस शख्स तक मेरा ये पैगाम जा रहा है, जिसके सामने मैंने ये आइन का आर्टिकल 62-63 रखा है, तो वो शख्स आज के बाद किसी को भी अगर वोट दे, बेशक ना दें, वोट ही ना दें, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा ईमानतदार, कोई बाकिरदार ऐसा शख्स जो 62-63 की इन शिक्कों के मुताबिक पूरा नहीं उतरता, तो उसको वोट ना दें। अगर ऐसा कोई उतरता है तो उसके मुताबिक अपने ज़ाती मफादात, अपनी मजबूरियाँ, सारी चीज़ों को साइड पे रख के, क्योंकि इस मुल्क को, ये कंपनी, ये मुल्क आगे जाएगा तो आपके लिए भी खैर होगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, लोगों के लिए आसानियाँ होगी। और अगर आप अपने ज़मीर का सौदा करेंगे तो कल को उसका अंजाम आप और आपकी नस्लें खुद भुगतेंगी। आज का पैगाम यही था।